الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے سورۃ البقرہ کے سلسلے وار مطالعے میں گزشتہ محفل میں چوتھے رکوع کی تکمیل کی تھی، اور ان 4 رکوعات کی تکمیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے جو تمہیدی مضامین تھے وہ مکمل ہوئے۔ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ مبارکہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، تو پہلے 4 رکوعوں میں جتنا قرآن حکیم مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکا تھا اس کا ایک طرح سے خلاصہ ذکر کیا گیا۔ بنیادی عقائد آ گئے، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، قرآن مجید کی سچائی اور صداقت کا بیان، اور جنت اور جہنم کے تذکرے بھی آ گئے، مشرکین کے بعض اعتراضات کے جوابات بھی آ گئے، اور تاریخ انسانی کہاں سے شروع ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا دنیا میں بھیجا جانا، اس کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب 5ویں رکوع سے آیت نمبر 40 سے ایک طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ خطاب جیسے پیچھے آیا تھا یا ایہا الناس، تیسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 21 میں خطاب تھا یا ایہا الناس، اے لوگوں، خطاب عام تھا، پوری انسانیت سے خطاب کیا گیا۔ اب اس خطاب عام کے بعد خاص خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک ایسی مسلم بات ہے، معروف بات ہے کہ جس میں اختلاف یا شک کی کوئی گنجائش اصلاً ہے نہیں۔ آج کل بلا وجہ بعض لوگوں نے اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں، اور اس کا انطباق جو ہے وہ مسلمانوں پر ہی کرنے کی کوشش کی بعض لوگوں نے، تو یہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ صاف اور سیدھی بات ہے، امت 1400 سال سے یہی بات سمجھتی اور سمجھتی چلی آئی ہے، اور اسی بات کو بیان کرتی آئی ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد کون ہے، بالکل واضح ہے۔ اسرائیل یہ اصل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ سیدنا یعقوب کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اس معنی میں کہ آگے جتنی نبوت کا سلسلہ رہا ان کی نسل میں رہا۔ ان کے 2 بیٹے معروف ہیں، ایک اور بیٹے مدین کا بھی بعض روایات میں تذکرہ ملتا ہے جن کے نام پر قوم مدین کا علاقہ تھا، لیکن 2 بیٹے معروف ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں جن کو جا کر مکہ مکرمہ میں بسایا اللہ کے حکم پر، خانہ کعبہ کے پاس، اور وہ پورا جو سلسلہ ہے وہ ان کی نسل کا، عرب کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں سے جاری رہا۔ اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کو بنی اسرائیل کے اصل مسکن یعنی فلسطین وہاں پر آباد کیا۔ یعقوب عقب سے ہے، عقب کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو۔ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے جڑواں پیدا ہوئے تھے، تو جڑواں 2 بیٹے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ان میں بعد میں آنے والے حضرت یعقوب تھے، اس مناسبت سے ان کو یعقوب کہا گیا۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان میں ایل کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکثر آپ اگر کوئی بائبل کا کوئی نسخہ دیکھیں تو اس میں انگلش اگر اس کا ٹرانسلیشن ہے تو اس میں ELLI کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایلی
اس کو آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو ربی، ٹھیک ہے، میرا رب، اے میرے اللہ، تو وہ اللہ سے ایل ہو گیا عبرانی میں۔ اور اسراء کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، غلام کو، تو جس معنی میں عربی میں ہم عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، بالکل اسی معنی میں اسرائیل اللہ کا بندہ، اللہ کا چنیدہ، صفوت اللہ اللہ کا نمائندہ۔ تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ اتنا طویل سلسلہ بنی اسرائیل سے خطاب کا کیوں شروع ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، 3 قبائل آباد تھے، تو ان سے گفتگو ہونی تھی۔ اسی طریقے سے بعد میں عیسائیوں سے گفتگو ہونی تھی، اور تمام یہودی بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ یہودیت اصلاً ایک نسلی مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خود سے ان کے تصورات اور ان کے عقائد اختیار کر کے یہودی نہیں بن سکتے۔ بعض لوگ بنتے ہیں لیکن ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو نسلی یہودیوں کو دیا، اسی لیے انتہائی تعصب پر مبنی یہ مذہب ہے، اپنے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں ہماری نسل ایسی ہے، نسلی تفاخر پایا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی ان کا یہ جملہ آیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اپنی نسل پر اتنا تفاخر تھا اور ہے کہ ان کی کتابوں میں بقیہ ساری انسانیت کو جینٹائلز کہا گیا ہے، گویمز کہا گیا ہے، یعنی دکھنے میں تو انسان ہیں، حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ بقیہ ساری انسانیت کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یہ صرف دکھنے میں انسان ہے، اصل انسان ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصلاً یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، تو سارے یہودی بنی اسرائیلی، اور عیسائیت ایک عرصے تک نسلی رہی، بعد میں پھر یہ جو سینٹ پال آیا اور اس نے عیسائیت کا سارا جو اس کی اصل حقیقت تھی اس کو برباد کر کے رکھ دیا، تثلیث کا عقیدہ پیدا کر دیا، شامل کر دیا عیسائیت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ شامل کر دیا۔ اس نے آ کر پھر عیسائیت کو ایک گلوبل ریلیجن بنانے کی کوشش کی، مشنری ریلیجن بنانے کی کوشش کی، اور پھر بقیہ غیر بنی اسرائیلی ان کو بھی عیسائیت کی دعوت دینا شروع کی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں دیگر مقامات میں بالکل واضح ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی دعوت بھی بنی اسرائیل ہی کے لیے تھی۔ تو بہرحال عیسائیوں سے بھی گفتگو ہونی تھی آگے جا کے، اور وہ اگلی سورہ آل عمران میں اس کی ساری تفصیلات آتی ہیں۔ یمن اور عرب کے بارڈر پر نجران کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، ان سے بھی مکالمہ ہونا تھا، اور پھر جو 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے ان سے بھی مکالمہ ہونا تھا۔ اور یہ 3 قبیلے یہودیوں کے یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، کہ بھئی مدینہ منورہ میں یہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ ان کا آبائی علاقہ تو ہے نہیں، ان کا آبائی علاقہ تو فلسطین ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں چونکہ تذکرہ ملتا تھا کہ آخری نبی کا جو دارالہجرہ ہوگا وہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی، تو اس وجہ سے یہ لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، اور بعض نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ کوئی اچھی نیت سے نہیں آئے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آخری نبی کا اگر دارالہجرہ عرب میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں سے نہیں ہوگا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں گے۔ اس طرح کے اشارات سیرت کی کتابوں میں آپ کو بہت ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے اور آپ نے پہلا تجارتی سفر فرمایا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں، تو اس تجارتی سفر میں ایک راہب ملا تھا، ٹھیک ہے؟ اس راہب نے پہچان لیا کہ یہ خاص بندہ ہے۔ کیسے پہچان لیا؟ قریش کا قافلہ جس درخت کے نیچے رکا ہوا تھا، جس درخت کے پاس رکا ہوا تھا، اس کی شاخیں آ کر قافلے پر جھک گئیں تاکہ سایہ ہو، ایک بادل مستقل سایہ دیتا رہا، اور بھی کچھ اس نے آثار دیکھے، پہچان گیا کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو بلایا قریب، مہر نبوت دیکھی، پھر چچا کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس کو فوراً واپس مکے بھیجو، آگے اگر یہودیوں کو پتہ چلا اس کے بارے میں تو وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی جان خطرے میں ہے۔ تو سفر درمیان میں موقوف کر کے نبی علیہ السلام کو ان کے چچا ابو طالب واپس مکہ لے گئے تھے۔
تو اس طرح کے اشارات بھی ہیں کہ یہ لوگ کسی اچھے ارادے سے نہیں آئے ہوئے تھے. اور بعض ان میں سے یہ کہا کرتے تھے، اسی سورہ بقرہ میں آگے آ جائے گا، کہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ عرب کے بھی دو قبائل مدینہ میں آباد تھے، اوس اور خزرج، جو بعد میں ایمان لائے اور انصار بنے، انصار مدینہ جنہیں کہا جاتا. تو ابھی جب تک یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اگر ان کی آپس کی جنگیں ہوتی تھیں، ان میں جنگوں میں مشرکین کا پلڑا بھاری رہتا تھا، کیونکہ یہودی اصلاً بزدل قوم رہی ہے ہمیشہ سے، جنگ میں ہمیشہ سے ناکام قوم رہی ہے، تو جنگوں میں ناکام ہو جاتے تھے. تو پھر کہتے تھے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، وہ آئیں گے تو ان کی سرکردگی میں ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے اور کامیاب ہوں گے. تو یہ بھی ایک قول ملتا ہے کہ یہ بعض لوگ ان میں اس امید سے یہاں آئے ہوئے تھے کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اور لیکن اکثریت اس خیال سے آئی ہوئی تھی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اور ان کا سارا طرز عمل بعد میں یہی بتاتا ہے کہ ان کا یہی ارادہ تھا. تو اب یہاں سے بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب شروع ہو رہا ہے، جو اگلے تقریباً 10 رکوعات تک مستقل جاری رہے گا. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. اذکروا، یاد کرو، یاد کر کے کیا کرنا ہے؟ یاد کر کے شکر ادا کرنا ہے نا، اللہ کی نعمتوں کا شکر مطلوب ہے. تو اذکروا کا مطلب ہو جائے گا اشکروا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور نعمتوں کے بارے میں اصول یہی ہے جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکری کی، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب اور میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو اس اعتبار سے نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بہت سے دینی دنیاوی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. نعمتوں کو یاد کرنے کی کوشش، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو جو حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں مراقبہ کہا جاتا ہے نا. مراقبہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں عجیب سی کیا بات ہے. مراقبہ بہت سادہ سی چیز ہے. وہ کیا؟ تنہائی میں بیٹھ کر کسی بات پر آدمی غور کرے، اصلاً اس کو مراقبہ کہتے ہیں. ایک مراقبہ موت ہوتا ہے. مراقبہ موت کیا ہے بھائی؟ مرنا تو ہم سب نے ہے نا، موت سے تو کوئی مفر نہیں ہے کسی کو. تو کبھی تنہائی میں بیٹھیں جہاں کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، موبائل بند ہو جائے، تنہائی ہو. وقت عام طور پر بہتر اس کے لیے تہجد کا، جب باقی سب سوئے پڑے ہوں. تو کبھی موت کو یاد کرے آدمی، یہ سوچے کہ میں مر گیا، اور مرنے کے بعد کے جتنے احوال احادیث میں آئے ہیں ان کو اپنے اوپر طاری کرے، اپنے اعمال کے مطابق سوچے میرے اعمال کیسے ہیں، میرا انجام کیسا ہوگا. اس کو مراقبہ موت کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو ایک مراقبہ نعمتوں کا ہونا چاہیے. کبھی تنہائی میں بیٹھے آدمی اور ذرا شمار کرے نا، جو قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شمار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش تو کرے آدمی. ذرا کبھی بیٹھ کر غور کرے میرے پاس کیا کچھ ہے. آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے ناشکری. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، ابھی تو یہ چیز بھی حاصل کرنی ہے، ابھی تو یہ بھی اچیو کرنا ہے، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے. جو ہے اس پر نظر نہیں جاتی، جو نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے اس پر نظر جاتی. ٹھیک، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول دیا ہے وہ کیا حدیث مبارکہ میں، کہ دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے، وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، کہ اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی دے رکھا ہے. اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اس سے قناعت پیدا ہوگی، اس سے جو کہا جاتا ہے نا پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، وہ پازیٹیوٹی یہاں سے آتی. یہ نیگیٹو سوچ ہے کہ بس ہر وقت آدمی حسد میں ہی مبتلا رہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. پھر سب سے بڑی نعمت جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ دین کی نعمت، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمت، وہ قرآن مجید کی نعمت، ایمان کی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی نعمت ہے. ان نعمتوں کو آدمی یاد کرے تو اس سے ان نعمتوں میں بھی کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا اور مزید کی توفیق ہوگی.
تو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میرے اس انعام کو جو میں نے تمہیں عطا کیا، اور یاد کر کے کرنا کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اب یہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل نے کیا تھا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو پورا کریں؟ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر خود کرتا۔ اس وعدے کا ذکر سورۃ المائدہ میں آتا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس عہد کا تذکرہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران بھی مقرر کیے تھے، 12 قبیلے تھے تو 12 نگران مقرر کیے، ہر قبیلے پر ایک۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ کب ہوں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسولی، میرے سارے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ ہے اصل میں جس عہد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، میرے سارے رسولوں پر ایمان لائے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو بہترین قرض دیا۔ بہترین قرض یہ سورہ بقرہ میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی آتا ہے۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں امانت کے طور پہ، ہماری اپنی تو ہے نہیں، جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا۔ تو کہا یہ 5 باتیں پوری کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دو، اور اللہ کو قرض دو، بہترین قرض۔ یہ ہو گیا جو بنی اسرائیل نے اللہ سے عہد کیا۔ اب اس کے بدلے میں اللہ نے ان سے کیا عہد کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم یہ سب کام کر لو تو میں تم سے تمہاری ساری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے دامن سے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اب اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہ وہ عہد یا وہ معاہدہ تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس عہد کو پورا کرو، اس عہد کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب آخری نبی کی بعثت ہو گئی ہے، اور تمہیں یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ تمہیں ان نبی کی نہ صرف یہ کہ زیارت ہو گئی ہے، بلکہ تم پہلے سے ان کے دارالہجرہ میں بیٹھے ہو، پہلے سے تمہیں ساری خبریں ہیں ان کے بارے میں، تورات میں ان کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، لہٰذا تم ان پر ایمان لا کر اپنا عہد پورا کرو، میں تمہیں بخش کر اور تمہیں جنت میں بھیج کر اپنا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم کسی اور سے نہیں، صرف مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور کا ڈر خوف مت رکھو کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے جو یہودی جو ہماری برادری ہے وہ کیا کہے گی، اور ہم تو ہماری تو اپنے خاندان میں ناک کٹ جائے گی، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ کلام یعنی قرآن کیسا ہے؟ وہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات، اور عیسائیوں کے پاس انجیل، اگرچہ محرف تھی، تحریف شدہ تھی، اپنی اصل صورت میں نہیں تھی، تبدیلیاں ہو چکی تھی اس میں، لیکن پھر بھی جو اس کی اصل حیثیت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں، اس بات کی تصدیق قرآن مجید نے کی۔ تو قرآن مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، کس کی؟ تورات کی۔
قرآن کیسے تصدیق کر رہا ہے تورات کی؟ ایک تو یہی بات کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی. سورہ مائدہ ہی میں آتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. اصل جو تورات تھی، بعد میں اس میں تحریفیں ہو گئی. دوسری بات کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے تورات کی، وہ کیسے؟ تورات میں جو پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہو گئیں. تورات میں پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ پوری ہو گئی. آپ کے اوصاف حمیدہ اتنی وضاحت کے ساتھ تورات میں لکھے ہوئے تھے کہ جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں باقاعدہ کچھ علامات بتاتے تھے لوگوں کو، یہ علامات جا کر جو ان میں نیک لوگ تھے علامات باقاعدہ بتاتے تھے، بھئی یہ علامتیں ان کی ہوں گی، ذرا دیکھ لو ان میں ہیں یا نہیں ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا، فارس سے چلے تھے ہجرت کر کے حق کی تلاش میں. وہاں فارس میں اس وقت آتش پرستی کا مذہب تھا، آگ کی پوجا ہوتی تھی، آگ کو خدا سمجھتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو فضول سی بات ہے، آگ ہم ہی جلائیں، ہم نہ جلائیں تو وہ بجھ جائے، اور ہم ہی آگ جلائیں اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیں، یہ تو عجیب سی بات ہے. تو ان کو انہی کے علاقے میں کوئی عیسائی چرچ یا کوئی عیسائی عبادت گاہ کلیسا مل گئی، تو وہاں سے انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی. اسلام سے پہلے عیسائیت ہی اصل دین تھا، اگرچہ اس میں تبدیلیاں آ چکی تھیں، تحریفات ہو چکی تھی. عیسائیت اختیار کر لی. تقریباً 28 راہبوں کے پاس ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گئے. یا تو کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، یا کسی راہب کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کرپشن میں ملوث ہے، مالی کرپشن کر رہا ہے یا اخلاقی کرپشن کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو 28 راہبوں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچے؟ آخری جو راہب تھا اس کے انتقال کا وقت آیا، بڑا نیک اور صالح انسان تھا. اس نے کہا کہ دیکھو اب میں تو اور کسی کو یہاں نہیں جانتا کہ میں جس کے حوالے کروں تمہیں، لیکن اب ان نبی آخر الزماں کا وقت قریب ہے جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے، لہٰذا تم جاؤ اور جا کر کھجوروں کی سرزمین تلاش کرو، وہاں نبی آخر الزماں کی بعثت ہونے والی ہے. اور جب اگر ان تک پہنچ جاؤ تو ان میں 3 علامات تلاش کرنا. ایک یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، خود قبول نہیں کریں گے، اب خود استعمال نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ تحفہ قبول کر لیں گے، استعمال بھی کر لیں گے. اور تیسرا کہ ان کی مبارک پیٹھ پر دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. مہر نبوت ایک گوشت کا ابھرا ہوا تھوڑا سا حصہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبوتر کے انڈے کی طرح ایک ہلکی سی اس نشانی تھی، اور اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے. پیدائشی طور پر موجود تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹھ مبارک پر. تو اب یہ ساری علامتیں کہ وہ کھجور کی سرزمین میں ہوں گے، صدقہ نہیں لیں گے، تحفہ قبول کر لیں گے، ان کی کمر پر مہر نبوت ہوگی. اس عیسائی راہب نے بھی پہچان لیا جس نے کہا تھا کہ بھئی واپس لے جاؤ، ٹھیک ہے. پھر یہودیوں میں ایک بہت بڑے ان کے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور تورات پڑھ رہے تھے، اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، شور مچا مدینہ میں. تو وہ کیا شور ہوا؟ کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی شخصیت آ رہی ہے. ہجرت کا موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وہ سنتے ہی ایمان لے آئے. ساری علامات اپنی کتابوں میں وہ نبی علیہ السلام میں پوری پائیں. تو ایسی واضح علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور صرف آپ کے بارے میں نہیں، آپ کے صحابہ کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں. مشہور واقعہ ہے، بیت المقدس جب فتح ہوا، ٹھیک ہے، تو 6 مہینے تک مسلمانوں نے محاصرہ کیے رکھا بیت المقدس کا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے اس وقت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 6 مہینے محاصرہ کیے رکھا، شہر فتح نہیں ہو رہا. تو پھر شہر کے لوگوں نے خود کہا کہ تم یہاں 6 مہینے اور بھی بیٹھے رہو، یہ شہر فتح نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم تم میں وہ آدمی نہیں دیکھتے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ پر یہ شہر فتح ہوگا. تم میں وہ آدمی ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو تم یہاں 6 مہینے اور بیٹھے رہو، تب بھی اسی طرح بیٹھے رہو گے، شہر فتح نہیں ہوگا. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ سیدنا عمر کی بات کر رہا ہے، پیغام بھیجا
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس شان سے کہ ایک غلام ساتھ تھا، ایک اونٹ تھا ساتھ میں، اور ایک خود تھے. تو باریاں مقرر کی، منزل طے کی کہ ایک منزل میں اونٹ پر سوار ہوں گا اور جو غلام ہے وہ آگے چلے گا نکیل پکڑ کے، کیونکہ سامان کے ساتھ 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے تھے اونٹ پر. اور اگلی منزل غلام اوپر بیٹھے گا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلیں گے. وہ غلام کہتا رہا، بار بار دعائیاں دیتا رہا، بار بار استدعا کرتا رہا کہ آپ اوپر بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہاری باری ہو تم بیٹھو. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب آخری منزل آئی، بیت المقدس پہنچنے والے تھے، تو غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی. وہ پھر کہتا رہا امیر المومنین اب تو بیٹھ جائیے. انہوں نے کہا نہیں، باری تمہاری ہے، تم بیٹھو گے. اور چونکہ جو رستے میں کچھ دلدل کا سا علاقہ بھی تھا، تو جو چمڑے کے موزے جرابیں پہنی ہوئی تھیں وہ بھی اتار کے سیدنا عمر نے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی تھی. اور اتنا طویل سفر تھا، اونٹ پر مہینے بھر کا سفر تھا مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک. تو اتنا طویل سفر تھا تو اس کی وجہ سے پورا جسم گرد آلود، بال غبار آلود ہو چکے تھے. اس شان سے بیت المقدس کے قریب پہنچے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معسکر سے، جو مسلمانوں کی لشکر کی جگہ تھی، وہاں سے باہر نکلے استقبال کرنے کے لیے. انہوں نے کہا امیر المومنین یہاں کے شہر کے لوگ بڑے مہذب ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں، تو آپ ذرا تھوڑا سا تیار ہو کر پھر آ جائیے. انہوں نے اس طرح سے کوئی بات کی. سیدنا عمر نے ڈانٹ پلا دی کہ ابو عبیدہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو اچھا تھا، تم سے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، ہماری عزت اسلام سے ہے. ہم جب کبھی اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت تلاش کریں گے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی. اس شان سے جب وہ بیت المقدس پہنچے ہیں تو دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا شہر کا. وہاں کے پادریوں نے کہا کہ بالکل یہی علامات ہیں جو ہماری کتابوں میں اس درویش کی لکھی ہوئی ہیں جس کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا تھا. تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صرف قرآن مجید نہیں، آپ کے صحابہ اکرام تک کی علامتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں. تو یہ قرآن مجید مصدق بنا، اس نے تصدیق کی تورات کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جب کہ وہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. کیا مطلب تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ؟ مشرکین تو انکار کر چکے تھے پہلے ہی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ مخاطب کی رعایت سے کہ ہم ابھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اب سب سے پہلے انکار تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہود کو علمی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے ایک پیشوائیت حاصل تھی، ان کو بڑا سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، احبار ان کے بڑے معروف تھے. حبر کہتے ہیں عالم کو، بہت بڑے عالم کو. تو حبر کی جمع احبار، ان کے احبار بہت معروف تھے. اور دین کے معاملات میں لوگ اکثر ان سے ہی رجوع کرتے تھے، چونکہ مشرکین کے پاس تو 2000-2500 سال سے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کتاب آئی نہیں تھی. اور یہ ان لوگوں کی شہرت ہی تھی کہ یہ اہل کتاب ہیں. بنی اسرائیل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب. ان کی شہرت ہی یہ تھی کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے پاس پیغمبر رہے ہیں. 2000 سال کم و بیش ایسے گزرے ہیں بنی اسرائیل کے، یا کم سے کم 1400 سال تو لازماً ایسے گزرے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام و انصرام، ان کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا فوراً کوئی دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے تھے. 1400 سال تک یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں نبوت کا. تو یہ انبیاء والے، کتابوں والے معروف تھے. تو ان کو چونکہ مذہبی پیشوائیت حاصل تھی، آپ دیکھیں مکی صورتوں میں اکثر مشرکین کے جو سوالات ہیں، جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کی غرض سے پوچھے، مکی صورتوں میں آپ کو ملیں گے. سورہ یوسف میں کہ بھئی بنی اسرائیل کا اصل مسکن تو فلسطین تھا، یہ مصر کیسے پہنچ گئے، فرعون کے غلام کیسے بن گئے، یا یہ کہ اصحاب کہف کون ہیں، یا یہ کہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، یا یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اب یہ سارے سوالات مشرکین کے تو نہیں ہیں اصلاً. یہ مشرکین کو سوالات کس نے سکھائے تھے؟ یہ یہود تھے جنہوں نے
جن کے پاس مشرکین جاتے تھے کہتے تھے بھائی یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہمارے ہاں ایک شخص نے، اور ہمیں تو نہیں پتہ، آپ لوگ پیشوائیت رکھتے ہیں دینی و مذہبی، آپ لوگ بتائیے کہ بھائی یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ سوالات دیتے بھائی جا کے پوچھو، اگر وہ صحیح جواب دے دیں تو پیغمبر ہیں ورنہ نہیں۔ تو دینی معاملات میں لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اگر تم انکار کرو گے حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ پیغمبر برحق، یہ قرآن برحق ہے، اس کی پیشن گوئیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تم انکار کرو گے تو کیا ہوگا کہ ایک غلط رستہ کھل جائے گا، اور لوگوں کے لیے بھی رستہ کھل جائے گا انکار کا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے پہل کفر نہ کرو، پہلے پہل انکار نہ کرو، پہلے پہل منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری آیتوں کے عوض تھوڑا سا مول مت لو، میری آیتوں کو معمولی قیمت کے عوض مت بیچو۔ آیتوں کو بیچنے سے کیا مراد ہے؟ تورات میں جو تحریفیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، وہ تحریفیں کس وجہ سے ہوتی تھیں؟ مثال کے طور پر تورات کا ایک حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے، تو اب حکم تو وہی ہے، فتویٰ پوچھیں گے تو فتویٰ تو وہی دینا ہے، لیکن کرتے کیا تھے؟ پیسے لے کے فتویٰ بدل دیتے تھے۔ پیسے لے کے فتویٰ بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی آیت میں کچھ لکھا ہے، آپ فتویٰ کچھ اور دے رہے ہیں، تو آیتوں کو گویا بیچ رہے ہیں تھوڑے سے فائدے کے بس۔ اچھا، یہ جو کہا کہ تھوڑے سے فائدے کے عوض مت بیچو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ فائدہ مل رہا ہو تو بیچ دو۔ 10,000 مل رہے ہوں تو نہ بیچو، اور 10 کروڑ مل رہے ہوں تو بیچ دو، نہیں۔ ساری دنیا بھی مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ ثمن قلیل ہے، تھوڑا سا ہی فائدہ ہے، چند روزہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے، پھر مرنے کے بعد تو سزا ہی سزا ہے، پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ تو یہ حرکت مت کرو کہ میری آیتوں کو تھوڑے سے مول کے عوض مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، جو پچھلی آیت میں آیا تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، رہب یہ ترہیب ڈر سے ہے، یہاں فَاتَّقُونَ تقوی یہ بھی ڈر سے ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، بس میرا ہی خوف دل میں رکھو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ کنفیوز مت کرو، مت ملاؤ۔ یہ جو تحریفیں کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ تورات کی ایک آیت پڑھتے 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 اچانک سے اس میں کوئی لفظ اپنی طرف سے شامل کر دی، اب جو سننے والا ہے عامی اس کو تو نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی آدمی یہ کہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ایک آیت پڑھنا شروع کرے اس میں ایک بات اپنی بھی شامل کر دے، تو جو غیر عالم ہے اس کو تو نہیں پتہ چلے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تورات جس زبان میں لکھی ہوئی تھی وہ یہود کے صرف علماء پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ زبان کسی اور کو آتی بھی نہیں تھی، تو یہ پڑھتے پڑھتے اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کر دیا کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی آ جائے گا۔ تو کہا کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو، تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے، حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ جو یہودی عالم جن کا بھی تذکرہ آیا جو ایمان لے آئے تھے، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا دلچسپ واقعہ نا، جب ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں تو ایمان لے آیا ہوں لیکن ابھی میری قوم کو میرے ایمان لانے کی خبر نہیں، میں نے ابھی بتایا نہیں ہے انہیں۔ تو ایک ترکیب کرتے ہیں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے۔ کیا ترکیب کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ مدعو فرمائیے، بلائیے یہود کے علماء کو، جتنے بھی مدینہ کے ہیں بڑے بڑے جو سردار ہیں علماء، ان کو بلائیے اور ان سے گفتگو کیجیے، میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہوں گا گفتگو کے دوران، اور پھر خاص موقع پر میں ظاہر ہو جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی اس ترکیب سے اتفاق کیا، بلایا سب کو، وہ پردے کے پیچھے چھپے رہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، یہودیوں سے، کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری کتابوں میں میرے تذکرے ہیں، دین قرآن کے تذکرے ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا وہ تو ہمارا
ابر ہے اور ہمارا بڑا عالم ہے، ہمارا سردار ہے، اور ہم جان بھی قربان ہے اس پر، یہ وہ خوب تعریف ہے۔ آپ نے پوچھا اگر وہ میری بات مان لے تو کیا تم سب مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مان لے، وہ اتنا یقین سے انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایمان لے آئے، وہ ہمارا سب سے بڑا ہے۔ تو جب ہم جو انکار کر رہے ہیں تو بطریق اولا وہ انکار کرے گا، بدرجہ اولا وہ انکار کرے گا۔ اسی موقع پر وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے ظاہر ہوئے اور کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ یہ برحق پیغمبر ہیں، وہی پیغمبر ہیں جن کے تذکرے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ سٹ پٹا کے رہ گئے وہ سارے، لیکن انہوں نے بجائے ایمان قبول کرنے کے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور برا بلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گا۔ تو کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہاں لا تکتم الحق لا محذوف ہے، اور حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم حقیقت کو جانتے ہو، جانتے ہو یہ برحق پیغمبر ہیں، جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جانتے بوجھتے انکار مت کرو۔ جیسے ایک اور تذکرہ ملتا ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو یہ یہودی سردار جو خیبر کا سردار تھا، اس کی بیٹی تھی، خیبر فتح ہوا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کے نکاح میں آئیں۔ تو یہ تو بتاتی ہیں، اپنے والد اور چچا کا تذکرہ کرتی ہیں کہ میرے والد اور چچا صحن میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، میں گھر کے اندر سن رہی تھی۔ تو والد نے چچا سے پوچھا بھئی کیا خیال ہے ان پیغمبر کے بارے میں، پہلے بھی شاید ذکر ہوا تھا، تو کیا خیال ہے ان پیغمبر کے بارے میں؟ اور انہوں نے کہا بالکل وہی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ کہا بھی کیا ارادہ ہے؟ کہا مرتے دم تک مخالفت کریں گے، مرتے دم تک مخالفت کریں گے۔ تو جانتے بوجھتے جو آدمی آنکھیں کھول کر سو رہا ہو اس کو نہیں جگایا جا سکتا، جو طے کر چکے تھے کہ ہم نے نہیں ماننا، سارے دلائل سب ساری باتیں ایک طرف، لیکن وہ طے کر چکے تھے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ یہاں تک عقیدے کی بات چل رہی تھی، ایمان لانے کی بات چل رہی تھی، اب آگے اعمال کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ جیسے سورت کے آغاز میں تقوی والوں کی صفات کا تذکرہ تھا، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف نماز ادا کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ نماز کی اقامت مطلوب ہے۔ نماز کی اقامت، نماز کی پابندی، اوقات کی پابندی، احکام کی پابندی، فرائض واجبات مستحبات سنن نوافل کی پابندی، اور مردوں کے لیے باجماعت کی پابندی۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، ٹھیک ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کا تذکرہ ہو گیا، اب یہ علیحدہ سے کہہ رہے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں رکوع کا خصوصی تذکرہ کیوں ہے؟ نماز میں سے کسی بھی کمپوننٹ کا ذکر کر دیتے، قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، تسبیح کرنے والوں کے ساتھ تسبیح کرو، نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ خصوصی تذکرہ کیوں ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نماز تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ہر شریعت میں رہی ہے، لیکن نماز میں رکوع یہ صرف اس امت کا خاصہ، پچھلی امتوں میں قیام کے بعد براہ راست سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا۔ تو کہا جا رہا ہے وہ نماز پڑھو جس میں رکوع ہوتا، یعنی مسلمانوں کی نماز پڑھو، یعنی ایمان لاؤ، مسلمان ہو، اسلام قبول کرو، اور پھر وہ نماز پڑھو جس میں رکوع ہوتا، اور وہ بھی اکیلے اکیلے نہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ باجماعت نماز کی تاکید ہے۔ علماء نے عام حالات میں باجماعت نماز کا جو حکم بیان کیا، فقہاء کرام نے اس کو سنت مؤکدہ کا حکم دیا ہے، قریب قریب بواجب، کہ واجب کے قریب ہے۔ بعض لوگوں نے واجب بھی کہہ دیا، لیکن اکثر کا قول کیا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، قریب بواجب۔ انتہا درجے کی تاکید آئی ہے، انتہا درجے کی تاکید آئی ہے، اور وعیدیں بھی ہیں بلا عذر چھوڑنے پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بہت معروف ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں نماز کی اقامت ہو تو اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے، اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں کہ جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے مسجد۔ اگر مجھے ان کی بیوی اور ان کے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا۔ اس سے زیادہ اور کیا تنبیہ ہوگی، اس سے زیادہ اور کیا سخت الفاظ ہوں گے؟
ٹھیک ہے، ہاں بیماری ہے یا کوئی اور عذر لاحق ہے یا کوئی اور مسئلہ، کوئی ایمرجنسی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں باجماعت نماز کو ترک کر دینا اور اس کو ہلکا سمجھنا اور اس پر دوام اختیار کر لینا، مستقل ترک کر دینا، یہ سخت گناہ کی بات۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آگے پھر زجر، بس یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے، اسی پر انشاءاللہ مکمل کریں گے گفتگو کو۔ زجر اور تنبیہ، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ کہتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلائے رہتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا اتنی سی بھی عقل نہیں ہے، اتنی سی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اب یہ بات کہ آدمی دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے اور خود اس بات پر عمل نہ کرے، کتنی سخت بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کن لوگوں کا ہوگا؟ عالم لم ينتفع بعلم، بہت سخت بات، وہ عالم جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور علم سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ علم کیوں سیکھا جاتا ہے؟ عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو بہت خطرناک بات ہے، خاص طور پر علم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، دین کے علم سے وابستہ لوگوں کے لیے، کہ جتنا یہ علم بڑھتا ہے اتنی مسئولیت اللہ کے ہاں بڑھتی ہے۔ اور دین کا علم ایسا ہے کہ وہ صرف معلومات، یہ کوئی اپنی ذات میں کوئی قدر نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا، دین کے ہر ٹاپک کے بارے میں خوب ریسرچ کی ہوئی، معلومات خوب ہوتی، لیکن نہ شکل و صورت سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ ان کے عمل سے کچھ ظاہر، طرز عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دنیاوی علوم میں یہ چل جائے گا، آپ کوئی بھی معلومات جمع کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین کے بارے میں، دین کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل نہ کریں، الٹا جواب دہی بڑھ جائے گی اللہ کے۔ ترمذی کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہلیں گے قیامت کے دن، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ عمر کہاں گزار دی، وعن شبابہ فیما ابلاہ، بتاؤ جوانی کہاں گلا دی، وعن مالہ، مال کے متعلق 2 سوالات، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، خرچ کہاں کیا، اور آخری سوال اسی سے متعلق، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا بتاؤ عمل کتنا کیا۔ یہ بہت خطرناک وعید ہے کہ آدمی علم حاصل کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے، بہت سخت پکڑ ہو جائے گی۔ بخاری شریفی کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن لوگ اس کو دیکھیں گے کہ آگ کے گرد ایسے چکر لگائے گا کہ جیسے کوئی کولو کا بیل گھومتا ہے، ایسے آگ کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر پڑی ہوئی ہوں گی، لوگ اس کو پہچان لیں گے، کہیں گے ارے تم تو وہی تھے جو دنیا میں ہمیں خوب نیکی کی تلقین کرتے تھے، بڑے بڑے وعظ و نصیحت کرتے تھے، آج تمہارا یہ انجام۔ کہے گا کہ ہاں تمہیں تو خوب نصیحتیں کرتا تھا لیکن خود کبھی اس پر عمل نہیں کیا، یہ انجام ہو جائے گا۔ اللہ اس انجام بس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ اصل میں یہاں ایک اہم بات ہے کہ جو ایک شبہ اور ایک مغالطہ بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے، اس کا بھی ازالہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی بات کا تذکرہ کرے، کسی ایسی بات کی نصیحت کرے جس پر خود وہ عمل نہیں کر رہا، تو عام طور پر رجحان کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی پہلے خود تو عمل کر لو، ہمیں کچھ کہنے سے پہلے اپنا چہرہ تو جا کر دیکھ لو شیشے میں، پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی جب تک خود عمل نہیں کر رہا تب تک اس کو کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بے عمل ہے تو اس کو واعظ نہیں ہونا چاہیے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے۔ یہ سوچ نہیں ہوتی ہماری کہ واعظ ہے تو اس کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اس کو عمل کی طرف راغب کریں۔ بھئی ہونا کیا چاہیے؟ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے نا۔ سورہ صف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو قول اور فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر عمل صحیح نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی قول بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی اور کو دعوت بھی نہیں دینی چاہیے، کسی اور کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے۔
بھائی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی یہ دو الگ الگ کام ہیں، ایک ہے کسی کو نیکی کی تلقین کرنا، ایک ہے خود اس پر عمل کرنا. یہ دو نیکی کے کاموں میں سے ایک کام تو کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا. لوگوں کو واز تو کہہ رہا ہے لیکن اس کے اپنے عمل میں کوتاہی ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی عمل صحیح کر لو، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ واز کہنا چھوڑ دو؟ مسئلہ واضح ہو رہا ہے؟ یعنی ہماری مینٹیلٹی یہ بن جاتی ہے کہ بھائی جب تک عمل نہیں تب تک کچھ کہنا بھی چھوڑ دو. نہیں، بلکہ بعض اوقات لوگوں کو کہتے کہتے خود بھی عمل کی توفیق مل جاتی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ کے بارے میں منقول ہے، وہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے اندر کسی معاملے میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے نا، تو میں اس کو اپنے جمعے کے خطاب کا موضوع بنا لیتا ہوں. تو میرا نفس مجھے ملامت کرتا ہے کہ تم لوگوں کو تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہو، خود تمہارے اندر کمزوری ہے. تو اس ملامت کی وجہ سے میری اصلاح ہو جاتی ہے. یا بعض اوقات لوگوں کے اس کہنے کی وجہ سے کہ تم ہمیں تو بڑی نیکی کی نصیحتیں کر رہے ہو، اپنا عمل تو دیکھ لو، اس وجہ سے میری اصلاح. اور اصل چیز کیا مطلوب ہے؟ اصلاح مطلوب ہے نا. تو دو نیکی کے کام ہیں، ایک ہے خود نیک کام کرنا، دوسرا کسی اور کو نصیحت کرنا. اگر ایک آدمی دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، اس کا اپنا عمل درست ابھی تک نہیں ہوا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی تمہیں کچھ کہنے کا بھی حق نہیں ہے، تم اپنا واز بند کرو. نہیں، بلکہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، اب دوسرا اچھا کام بھی کر لے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کر لے. تو یہاں اس قسم کی آیات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نیکی کی تلقین کرنا چھوڑ دی جائے، یہ مطلب نہیں. نیکی کی تلقین جاری رہے، ہاں اپنے عمل میں جو کوتاہی ہے اس کی بھی اصلاح کر لیں. تو اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہاں خاص طور پر جو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ تم لوگوں سے کہتے ہو بھئی تورات کے احکام پر عمل کرو، اللہ کی کتاب ہے تورات، اور خود اتنا بڑا حکم توڑ رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں، وہ ظاہر ہو چکے ہیں، خود ایمان نہیں لا رہے. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا اتنی سی بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. یہ جو انسان کی اصلاح ہے نا، آدمی نیکی کی تلقین کر رہا ہے، خود اس کا عمل کمزور ہے، تو اب اس عمل کو درست کرنا ہے، اپنے احوال کو، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق کرنا ہے. اس میں مدد چاہیے. کن چیزوں سے مدد ملے گی؟ دو چیزوں سے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے. ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ اصل میں انسان کی جتنی کمزوریاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، ان کے دو اسباب ہیں. ایک سبب ہے حب دنیا یا حب مال، مال کی محبت. ٹھیک ہے، مال کی محبت، مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنا، اس کی ہوس. جب اس ہوس میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، جائز ناجائز کو پامال کرنا شروع کر دیتا. تو حب مال کا علاج ہے صبر. حب مال کا علاج کیا ہے؟ صبر. آدمی صبر کرے، قناعت کرے، جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر قناعت کرے، تو خود بخود آدمی حرام سے بچ جائے گا. حرام میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ حاصل کرنے کی خواہش میں نا. تو جب صبر کرے گا اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو حرام سے حفاظت ہو جائے گی. تو حب مال کا علاج ہے صبر. دوسرا سبب گمراہی کا کیا ہوتا ہے؟ حب جاہ. حب جاہ، لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش، عزت حاصل کرنا، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی قدر بڑھانا. ٹھیک ہے، یہ جو ساری اچھا ایک پہلو سے دیکھیں تو مال کی خواہش بھی اصلاً اسی لیے ہے نا کہ جب مال آئے گا تو میرا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ بڑھ جائے گا، لوگوں کی نگاہوں میں میری قدر بڑھ جائے گی. یہ آج کے دور کا فتنہ ہے. ورنہ اصلاً ہمارے اچھے زمانوں میں، دین کے زمانوں میں، جب دین کی ویلیوز ہمارے معاشرے میں رائج تھیں، اس وقت کسی شخص کی قدر متعین ہوتی تھی اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کی دینداری سے. آج لوگوں کی قدر متعین ہوتی ہے ان کی ملکیت سے، ان کی پوزیشن سے، ان کے پاس کتنی مال و دولت. وہ لسٹیں چھپتی ہیں نا دنیا میں، امیر ترین لوگ کون ہیں،
تو نیٹ ورتھ کتنی ہے، فلاں کی نیٹ ورتھ اتنے بلین ڈالرز ہو گئی، فلاں کی نیٹ ورتھ اتنے ملین ڈالرز ہو گئی. تو نیٹ ورتھ آدمی کی وقت، آدمی کی ویلیو پیسے سے، جبکہ ہمارے اچھے زمانوں میں آدمی کی ویلیو اس کے کردار سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو مال بھی اصلاً آج اس لیے چاہیے کہ لوگوں کی نگاہوں میں اپنی ویلیو بڑھانی ہے. تو حب جاہ، حب شہرت، آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے لوگوں میں. اس کا علاج کیا ہے؟ نماز. نماز کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے نا، اپنے آپ کو مٹانا. آدمی اتنا اپنے آپ کو مٹائے کہ اپنے اس ماتھے کو، اپنی اس پیشانی کو زمین پر ٹکا دے. گویا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل مٹا دے، بالکل جھکا دے. یہ نماز علاج ہے کس کا؟ شہرت کا. حب شہرت، حب جاہ، اس کا علاج نماز ہے. تو اس لیے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنی اصلاح میں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان دونوں میں ایک اور مناسبت ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، بہت طویل روایت ہے، اس کا ایک درمیانی ٹکڑا ہے کہ الصلاۃ نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نور ہے. نور کس کہتے ہیں؟ روشنی. نماز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی. والصبر ضیاء، اور صبر وہ کیا ہے؟ وہ سورج کی شعاع کی طرح ہے، سورج کی شعاؤں کی طرح. ضیاء سورج کی کرنوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شعاؤں کو کہا جاتا ہے. تو نماز کو نور قرار دیا اور صبر کو ضیاء اور روشنی قرار دیا. ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ دیکھیں، آدمی رستے پر چل رہا ہو نا، تو اس کو رستے پر چلنے کے لیے دو قسم کی روشنیاں چاہیے. ایک روشنی آنکھ کی ہے، آنکھ کی بصارت، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، بینائی موجود ہو. اور ایک خارج میں کوئی روشنی چاہیے، سورج کی چاہیے یا کوئی اور چاند کی چاہیے یا کوئی اور روشنی چاہیے. دو روشنیاں چاہیے رستہ دیکھنے کے لیے، اندر کی بینائی اور باہر کی روشنی. بالکل اسی طرح صراط مستقیم جو دین کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، اس پر بھی چلنے کے لیے دو قسم کی روشنیاں چاہیے. ایک باطن کی بصیرت اور ایک خارج میں روشنی. تو اس حدیث میں قرار دیا گیا نماز کو باطن کا نور قرار دیا اور صبر کو باہر کی روشنی قرار دیا ہے کہ ان دونوں کی مدد سے تم صراط مستقیم پر چل سکتے ہو. باہر سے جتنے حملے ہوں گے ان کا مقابلہ کس سے کرو؟ صبر سے کرو. اور اندر سے جتنے حملے ہوں گے ان کا مقابلہ کس سے کرو؟ نماز کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرو. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کہ اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے ضروری ہیں. اور پھر صبر، صبر کی کئی اقسام علماء نے ذکر کی. ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، نیکی کے کام میں جو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے آدمی کو. سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس میں رات کے وقت، راتیں ٹھنڈی، خوب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گرم بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر، اگر گرم پانی دستیاب نہیں ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور پھر نماز کے لیے جانا اور مسجد، یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں. بہت مجاہدہ چاہیے اس کے لیے، بہت صبر چاہیے اس کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ نیکی پر صبر کرنا. پھر صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر. گناہ کا موقع ہے، بد نظری کا موقع ہے، میں اپنی نگاہ جھکا لوں، اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اس کے لیے بھی صبر چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں، صبر علی المصیبہ، جو تکلیفیں اور مصائب آتے ہیں ان پر آدمی صبر کرے. جب تک یہ سارے صبر نہیں کرے گا اس وقت تک سیدھی راہ پر نہیں چل سکتا. تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز، یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی، اور بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے. لیکن الا علی الخاشعین، سوائے ان پر کہ جو دل میں اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں، دل میں خشوع رکھنے والے ہیں، دل سے اللہ کے سامنے جھکنے والے، ان کو نماز میں راحت اور لذت ملتی، سکون ملتا. لیکن اگر اللہ سے تعلق صحیح نہ ہو تو یہ نماز بوجھ محسوس ہوگی. ایک بوجھ ہے جو بس کسی طرح اتارنا ہے، ایک بھاری وزن ہے جو کسی طرح اپنے کندھوں سے اتارنا. باقی اس کی اور تفسیر بھی ہے کہ
یہ جو دین پر استقامت ہے یہ بڑی مشکل ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ نماز یہ بڑی بھاری ہے. الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے کہ جو خشوع اختیار کرتے ہوں، خشوع سے نماز پڑھتے ہوں. نماز کی روح کیا ہے، نماز کا باطن کیا ہے؟ وہ ہے خشوع. خشوع عین کے ساتھ. خشوع کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آدمی نماز کے اندر کھڑے ہو تو اس پر پوری طرح یہ احساس غالب ہو کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے، باری تعالیٰ کے حضور حاضر ہے. عین ممکن ہے کہ یہ اس کی آخری نماز ہو. ٹھیک ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر اپنی عرض گزارش کچھ پیش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ ہر آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہوتا. تو یہ خشوع نماز کی روح ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ بیان القرآن اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خشوع یہ نماز کی قبولیت کی شرط ہے، نماز کی ادائیگی کی شرط نہیں ہے. بڑی گہری بات ہے. کیا مطلب؟ نماز ادا ہو جانا اس کے لیے خشوع ضروری نہیں ہے. بغیر خشوع کے بھی آدمی بس فرائض پورے کر لے، نماز تو ادا ہو جائے گی. لیکن اللہ کے ہاں نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ الگ مسئلہ. اللہ کے ہاں قبول کروانی ہے تو خشوع کے ساتھ پڑھنی ہوگی، توجہ کے ساتھ، انابت کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ، دل کے جھکاؤ کے ساتھ اللہ کے حضور میں نماز ادا کریں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی. تو یہ خشوع نماز کی ادائیگی کی شرط تو نہیں ہے، ہاں نماز کی قبولیت کی شرط ضرور ہے. اور یہ خاشعین، اللہ کے سامنے دل سے جھکنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ کن کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کا پورا پورا دھیان رکھتے ہیں، پورا پورا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. جن کو اللہ سے ملنے کی شوق ہے، جن کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، وہ ہیں کہ جن کو پھر نماز میں خشوع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. تو اللہ سے ملاقات کا شوق یہ مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ نے باقاعدہ یہ مانگا ہے اللہ سے. اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک. اے اللہ میں تیری ذات سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں اور تیری ذات اقدس پر نگاہ رکھنے کا اور تیری ذات اقدس کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں. تو جب دنیا میں شوق اور پھر کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہو تو پھر دیدار کی لذت، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ دعائیں شامل ہیں، ہمیں بھی مانگنی چاہیے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں پر اللہ کے فضل سے 5واں رکوع سورۃ البقرہ کا مکمل ہوا. بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت اور اصولی طور پر بعض اعمال کی دعوت دی گئی. اب اس کے بعد تاریخ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی موقع رہا تو اگلی نشست میں ہم اس تاریخ کا کچھ تذکرہ شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.